نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سن لیجیے گا۔ اور در حقیقت ہم نے اس سے پہلے آدم کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یہ محض ایک بھول تھی۔ اس آیت کو دیکھیے کہ اس سے یہ ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر جو ممنوع درخت سے نہیں کھایا تھا، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ پاک کا حکم ان کو یاد نہیں رہا تھا، اور جو کام سہون ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مواخذہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے خود اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھلا دیا تھا، تو انہوں نے اپنے ارادے سے یہ گناہ نہیں کیا، جیسے کہتے تھے گناہ تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، بھول تو ان سے بھی ہو گئی تھی، جبکہ اللہ پاک نے بھلایا تھا، اللہ پاک یہ حکم تھا، اللہ پاک نے ایسا ہی چاہا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور وہ وقت یاد کرے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انہوں نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ آیت 117۔ پھر ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ شیطان تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ، 118 آیا مبارکہ ہے، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے۔ وَأَنَّ لَكَ تَضْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، پس شیطان نے انہیں خیال دلا دیا، وہ کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور ایسی ملکوتی بادشاہت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا اور نہ ہی کیا ہوگا، نہ فنا ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا ہے۔ 120 آیا مبارکہ ہے کہ اس نے کہا، اس شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، یعنی کہ اس سے پہلے جتنی بھی آیات گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی ہے، اس نے انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو شیطان کی دشمنی کی پہچان کروا دی اور جنتی نعمتوں کی اہمیت بیان فرما دی۔ اور اب اس آیا مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہیں ہوگی، اس میں زوال نہیں آئے گا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، جو مقصد چاہا تھا وہ پا لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا مبارکہ پہ خاص توجہ دیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کا واقعہ ہونا ارادے اور نیت سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، نہ ان کا ارادہ تھا نہ ان کی نیت تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اور نیت حکم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بچنے کا تھا جو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب بنے، لہٰذا کسی شخص کے لیے یہ تعویل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے راضی ہے، اور آپ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے متعلقاً اور گناہ صغیرہ کے عمدن ارتکاب اور ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہوں اور مخلوق خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگے، ایسے افعال جو وجاہت و مروت اور معززین کی شان و مرتبہ کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے، کبھی بھی وہ نبوت سے پہلے بھی کوئی صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں کرتے اور نہ ہی نبوت کے بعد کرتے ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، آیت نمبر 122 دیکھ لیجئے، پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت و نبوت کے لیے چن لیا اور ان پر عفو و رحمت کے خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھائی۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر آیتیں جو ہیں چند رہ گئی ہیں، اگر آپ مجھے 10 منٹ دیتے ہیں تو میں بیان کر دوں گی، ادروائز پھر بشرط زندگی بشرط صحت، کیونکہ میں نے جی آپ کو پتہ ہے میرے کل کی فلائٹ ہے، میں نے جانا ہے، تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں ٹائم ہے تو میں بیان کرتی ہوں۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وہی آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بد نصیب ہوگا۔ آیت نمبر 124 ہے۔ یہاں پر اس بات کا دیکھ لیجئے کہ جو آیتیں پیچھے گزری ہیں ان کے بارے میں گمراہی اور آخرت کی بدبختی کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے، تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے لوگوں کا قرآن مجید میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا انہیں دنیا میں گمراہی سے بچائے گا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اور ان کی اولادیں دجالی فتنوں سے اور گمراہی سے محفوظ رہیں تو ان کے لیے قرآن مجید کی اتباع، نبی کی سنت کی اتباع بہت ضروری ہے اور آخرت میں بدبختی سے نجات دلائے گا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی پیروی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تاکہ وہ گمراہ اور بدبخت ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس وقت اس سے پہلے پیروی اختیار کر لو تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ یہاں عذاب سے مراد موت ہے۔ موت بہت بڑا عذاب ہے گناہ گاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، غافل لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، اس میں یہ سورہ جو ہے اعراف کی آیت نمبر 108 میں آتا ہے، ترجمہ پیش کروں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی اور سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو پڑھایا ہے، اللہ ان کا استاد ہے، اللہ اور اس کے تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر سورہ جو ہے آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کی محبت کا ذریعہ آقا کریم علیہ السلام ہے۔ آقا کریم سے محبت کا ذریعہ آپ کی اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ کی قربت کا ذریعہ نبی کریم کی قربت پانی ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت پڑھو، اور اگر نبی کریم کی محبت پالو گے تو اللہ پاک کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پہ بھی ارشاد وہی ہو رہا ہے کہ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کا معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر فرما دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرون، کہ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک کافر وہ ہوتے ہیں جو اعتقادی کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان ہی نہیں لائے، ان کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ایک کفر یہ ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین بھی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی ہے، اس کے بعد بھی نفسانی خواہشات میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جانا، غافل زندگی گزار دینا، اور جب پھر موت آ گئی جس کو اللہ پاک نے کہا قیامت، عذاب فرمایا کہ بہت سخت اچانک عذاب آ جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں آیت نمبر 124 125 دیکھ لیجئے، یہ آیات بہت ہی اہم آیات ہیں، اور جس نے میری ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہیں گے اے میرے رب تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ میری پیاری بہنوں یہاں پر فرمایا گیا ہے دنیاوی معاش تنگ کر دیا جائے گا، رزق روٹی تنگ کر دی جائے گی۔ بہت ہی اہم آیات ہیں، ان کو ذرا اچھے سے سماعت فرمائیے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، میری یاد سے منہ پھیرا، غافل ہو گیا،
نہ صرف تسبیح پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی، قرآن پڑھنا، اذکار کرنے، بلکہ پل پل ساتھ قدم تک اللہ کا مطیع و فرما بردار بننا، ظاہراً باطناً اللہ سے ڈرنا۔ تو اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن کریم مجید پر ایمان لانا، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ذکر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات مراد ہے، کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تنگ زندگی گزارنے کے مقام کے بارے میں مفسرین کرام جو ہیں وہ 15 اقوال فرماتے ہیں، جس میں چند آپ کے سامنے رکھوں گی۔ دنیا میں تنگ زندگی سے مراد ہے کہ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، یہ اس کے لیے زندگی کی تنگی ہے کہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کی پیروی نہیں کرتا۔ جتنا مرضی اس کے سامنے قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے، کہ وہ نافرمانی کر کر کے اتنا بخیل ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل اتنا تنگ ہو چکا ہوتا ہے کہ برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو کر، قناعت سے محروم ہو کر ہرس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون میسر نہیں ہوتا، گھٹن ہوتی ہے، فراخی حاصل نہیں ہوتی، دل ہر چیز کی طلب میں ہرس کے غموں سے آوارہ ہو کے آوارہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، حال تاریک اور وقت خراب رہتے ہیں۔ توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہیں ہوتا، جسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں، اسے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر قبر میں تنگ زندگی ہے۔ قبر کی تنگ زندگی سے مراد یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت اسود بن عبد العزیٰ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ماشیت ضنک کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ اور آپ سے نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تنین کیا ہے؟ تو وہ 99 سانپ ہیں، تنین 99 سانپ ہیں جو قبر کے اندر کافر پر مسلط کیے جائیں گے۔ یاد رہے کافر کو کوئی ڈوب کر مر جائے، یا اس کو کوئی درندہ چیر پھاڑ کر کھا جائے، یا اس کو ہوا میں آگ میں جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، یا پانی میں بہا دیا جائے اس کی راکھ کو، اس کی قبر وہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے کہ اس کے ذرات کو، ہوا کو حکم دیتی ہے، پانی کو حکم دیتی ہے، اس کے ذرات کو جمع کر کے اس کو پھر روح اس کے اندر پھونک دی جاتی ہے، اور وہ عذاب جو اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو تنعین کا لفظ آیا ہے، یہ 99 یعنی کہ 99 سانپ ہیں، ہر سانپ کے 7 پھن ہیں، وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ اب آخرت میں جو تنگ زندگی کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، تو آخرت میں تنگ زندگی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، جہاں تھوڑ کھولتا پانی جہنمیوں کے خون اور ان کا پیپ کھانے اور پینے کو دیے جائیں گے۔ دین میں تنگ زندگی یہ ہے کہ دین میں تنگ زندگی کے نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں گی، آدمی حرام کمانے میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو تو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں ہے، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم کیا ہیں؟ آج ہم بھی ناشکری میں مبتلا ہیں۔ جتنا بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کم ہے، تھوڑا ہے، ہر وقت ناشکری اور ہو جائے، خواہشات اتنی بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو مال اسباب جو ہمارے کام کا نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے اپنی زندگیاں گھلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنی اولادوں کی تربیت بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی سنور جائیں، خود بھی سنبھل جائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھا دیں، سنبھل دیں، ان کو بھی دین سکھا جائیں، کچھ نہ کچھ بتا جائیں۔ دنیا، قبر، آخرت اور دین سب میں تنگ زندگی ہے، جس تنگی کا ذکر اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں کیا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی اس آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے،
اور اس وقت وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ یاد رہے کافر قیامت کا پورا عرصہ اندھا نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا کر دی جائے گی تاکہ وہ قیامت کی ہولناک مناظر دیکھ سکے۔ آیت نمبر 126 ہے قال کذالک آتتک آیاتنا فننسیتھا وکذالک اليوم تنسی۔ ارشاد ہوگا ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کریں اسے رزق میں برکت ہوتی ہے، قبر میں فراخی نصیب ہوگی، قبر کشادہ کر دی جائے گی اور پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ اور جو نماز کو ترک کرتا ہے، جماعت کو چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہیں ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ہوگی۔ پیاس اور بھوک میں جب جان کنی کا وقت آئے گا تو پیاس اور بھوک میں ہوگا، قبر کی تنگی میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا حساب بہت ہی سخت لیا جائے گا۔ آیت نمبر 127 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم اس شخص کو ایسا بدلہ دیتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب دنیاوی عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کے ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیاوی سختیوں پر صبر کریں، دنیا کی نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے چھپایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور اسے فرمایا تم جنت اور ان کی نعمتوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر واپس آئے اور اس کی تیری عزت کی قسم جو ان نعمتوں کے بارے میں سن لے گا وہ ان میں داخل ہوگا۔ جنت کو مصیبتوں سے چھپا دیا گیا، پھر ارشاد فرمایا تم جنت کی طرف دوبارہ جاؤ اسے دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر واپس لوٹے اور اس کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا تم جہنم کی طرف جاؤ اور ان عذابات کو دیکھو جو میں نے اہل جہنم کے لیے تیار کیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر واپس آئے اور عرض کی تیری عزت کی قسم جس نے ان عذابات کے بارے میں سنا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جہنم کی طرف لوٹو اور اسے دیکھو۔ حضرت جبرائیل دیکھ کر آئے اور عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی نہیں بچے گا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک نے دنیا کو جو ہے نا یعنی جنت کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے اور لذات سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جو آسائشات ہمیں پسند ہیں، ہم عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اصل میں یہی تو جہنم میں جانے کا سامان ہے، جہنم میں جانے کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ دنیا کو بنا کر رکھا ہے، اس میں ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ کیا انہیں اس بات کا یعنی کہ علم نہیں ہے؟ آیت نمبر 128 ہے، کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت ہی بڑی نشانیاں ہیں۔ 129 آیت دیکھیے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا، تو ان پر عذاب کا بھی ابھی اتنا لازم ہو جاتا۔ اب دیکھیے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی، اصل بات یہ ہے، اور سابقہ امتوں کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دینے والا عذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات آقا کریم کی امت کے لیے خاص ہے اور یہ بات طے ہو چکی ہے، اور قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لپیٹ لیا جاتا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک
आका ने फरमाया कि तमाम जो बुराइयां, जो गुनाह बनी इसराइल की कौम में पाए जाते थे वो मेरी कौम में ना आ जाएं। और आज वो तमाम बनु इसराइल के वो तमाम यहूद नसारा वाले अमाल हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात तय हो चुकी है, तो इस जब तक आप इनमें मौजूद हैं तो आपकी कौम को, आपकी उम्मत को अजाब में मुब्तला करके गर्क नहीं किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे इरशाद फरमाई जा रही है। तो इससे मालूम क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो लोग आपको झुटलाएंगे और आप पर ईमान ना लाएंगे तो उन पर दुनिया में वैसा अजाब नहीं आएगा जैसा पिछली उम्मतों के कुफार पर नाजिल किया गया था। उनकी तमाम बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी जाएं, उनमें से कोई काफिर जिंदा ना बचे। मुफस्सिरीन इसकी चंद वजूहात बयान करते हैं। एक वजह यह है कि अल्लाह ताला के इल्म में है कि उनको झुटलाने वालों में से बास कुफार ईमान ले आएंगे, इसलिए इन पर अजाब वैसा नहीं आएगा। अल्लाह ताला जानता है कि उनके झुटलाने वालों की नस्ल में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुसलमान हो जाएंगे, इसलिए इन पर अजाब नाजिल नहीं किया जाएगा, ना ये उम्मत पूरी की पूरी हलाक की जाएगी। वो फसीर फरमाते हैं कि इसमें कोई मुसालहत मुशीदा है जो अल्लाह ताला को ही मालूम है। अल्लाह ताला का मालिक व मौला है, जिसे चाहे अजाब दे, जिसे चाहे अपने फजल की वजह से अजाब से मुस्तस्ना कर दे। अल्लामा साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला के इल्म में था कि वो अपने हबीब के इकराम की वजह से इनकी उम्मत से अजाब आम को मुअख्खर फरमा देगा, और अगर ये बात ना होती तो इस उम्मत पर वैसा ही अजाब नाजिल होता जैसा कि साबिका उम्मतों में अजाब नाजिल हुआ है। अजाब मुअख्खर करने की ये हिकमत है कि जिसने अपने कुफर और अपने गुनाहों से तौबा करनी है वो तौबा कर ले, और जो अपने कुफर और गुनाहों पर कायम रहना चाहता है उसकी हुज्जत ख़त्म हो जाए। लिहाजा हर अक्लमंद मुकल्लफ को चाहिए कि वो कुरान मजीद की नसीहतों से नसीहत हासिल करे और अल्लाह ताला से डरे, अल्लाह ताला की अताअत करने, उसकी बारगाह में सब तस्लीम खाम करने की भरपूर कोशिश करे। इंसान होने, अशरफुल मखलूक़ात होने, तमाम मसनूआत में सबसे बेहतरीन होने के बावजूद जमादात से भी बुरा नाम बने कि कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला के खौफ से पत्थर भी अपनी जगह से गिर जाते हैं और इनसे भी पानी जारी हो जाता है। फस्बिर अला मा यकूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लका तर्दा। सुभान अल्लाह। बस आप उनके दिल आज़ार बातों पर सब्र फरमाया करें और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह किया करें। तुलुए आफ़ताब से पहले नमाज फ़जर में और इसके ग़ुरूब से कबल नमाज असर में और रात की इब्तिदाई सातों में यानी मगरिब और इशा में भी तस्बीह किया करें, और दिन के किनारों में भी नमाज ज़ोहर में जब दिन का निस्फ़ अव्वल ख़त्म हो और निस्फ़ सानी शुरू होता है। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कुछ इसलिए है ताकि आप राज़ी हो जाएं। सुभान अल्लाह। ये इस तमाम जो नमाज के औकात बयान किए गए हैं, अल्लाह पाक की हमदो सना बयान करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इस आया मुबारका में एक खूबसूरत नुक्ता है लअल्लका तर्दा। ये काफ लअल्ला का काफ की जो ज़मीर है, ये ज़मीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट रही है, इस उम्मीद पर कि आप राज़ी हो जाएं। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन औकात में इस उम्मीद पर अल्लाह की ताला की तस्बीह बयान करते रहें कि आप अल्लाह के फजलो अता और इसके इनाम व इकराम से राज़ी हो जाएं। आपको उम्मत के हक़ में शफ़ी बनाकर आपकी शिफात कबूल फरमाए और आपको राज़ी कर ले। इस बारे में इस आयत के तहत अल्लामा सावी फरमाते हैं कि ए बंदे, उस लुत्फ़ो करम वाले खिताब को देख जिससे मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के हबीब हैं और सारी मखलूक से अफजल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे यूं नहीं इरशाद फरमाया ताकि मैं आपसे राज़ी हो जाऊं, यूं ही इस तरह का कोई और कलाम नहीं फरमाया, जैसे यूं नहीं फरमाया ताकि आपको मेरी रजा हासिल हो जाए, बल्कि यूं इरशाद फरमाया लअल्लका तर्दा, यानी ए हबीब ताकि आप राज़ी हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जो नबी करीम है वो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक अपने हबीब की रज़ा चाहता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी मलहूज़ रहे कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। उससे आयशा सिद्दीक़ा का ये कौल भी पेश नज़र रहे कि जिसमें आप अपने प्यारे महबूब से अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हजूर के रब को देखती हूँ कि वह हजूर की ख्वाहिश में जल्दी फरमाता है। बस रसूल करीम को नमाज का हुक्म इसलिए नहीं दिया गया कि उनकी कोई ख़ता है जो मुआफ़ हो जाए, या इसलिए नहीं दिया गया नमाज अदा करने की वजह से अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए, बल्कि इसलिए दिया गया है ताकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं, क्योंकि
نماز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس امت کے کامل عارف اولیاء کرام کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور ارشاد فرمایا آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کے عارضی لطف اندوز کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم ان ہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے یہ والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بظاہر خطاب کیا گیا ہے کہ آپ اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں۔ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ، اب خطاب نبی کریم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس جو آیت مبارکہ کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ سننے والے ہم نے کافروں کو مختلف گروہوں جیسے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو دنیا کا جو ساز و سامان فائدے اٹھانے کے لیے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم انہیں ان کے سبب اس طرح آزمائش میں ڈالیں کہ ان پر جتنی نعمتیں زیادہ ہوں اتنی ہی ان کی سرکشی اور طغیان بڑھ جائے اور اس سزائے آخرت کی سزاوار ہوں۔ لہٰذا تو تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور آخرت میں تیرے رب کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیں، اس کی تعیشات والی زندگی، خوبصورت گھر، خوبصورت فرنیچر دیکھیں تو حسرت نہیں کرنی چاہیے، حسرت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال اور اسباب ہیں وہ اتنی زیادہ کڑی آزمائش میں ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ دنیاوی یا دینی علم ہے وہ اتنا زیادہ کڑی آزمائش میں ہے۔ اللہ پاک نے جس کو جو نعمت دے رکھی ہے، کسی کو حسن جمال دے رکھا ہے، کسی کو علم دے رکھا ہے وہ عمل سے محروم ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مال و دولت دے رکھی ہے، بینک بیلنس دے رکھا ہے، اولاد، خاندان، جتھے مال، اسباب، اقتدار دے رکھے ہیں، وہ اتنی ہی زیادہ آزمائش میں ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی دنیاوی زندگی، ساز و سامان، مال، دولت، عیش عشرت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس لیے جو مومن ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کا تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی شان و شوکت اور روب داب نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہوئی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آیت 132 ہے، ارشاد ہوتا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ میری پیاری بہنوں، رزق اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو لہٰذا رزق کے لیے ہم دن رات پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہمیں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ صرف کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح لگا دیا ہے۔ اس میں نماز کے بارے میں ہے کہ نماز اے حبیب، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اس طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہیں۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ۔ یہ آپ جب ہم مسجد نبی شریف میں حرم شریف میں جاتے ہیں، مکی اور مدنی حرم میں، تو وہاں پر جب امام صاحب جماعت کھڑی کرتے ہیں تو یہ الفاظ بولتے ہیں الصلاۃ رحمکم اللہ، تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاد رہے کہ اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، اور آپ کے ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
میری پیاری بہنوں، یہ نماز سے متعلق ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کے ذمہ دار ہو، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور انہیں بھی تو روزی کے غم میں نہ پڑ، بلکہ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرتا ہے، آخرت کا انجام پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کرے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ فرمایا کہ میں نے جن اور آدمی اس لیے پیدا کیے کہ میری عبادت کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ اب دیکھیے ان آیات کا جو منشا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کمانا چھوڑ دے، کہ کمائی کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں بہت جگہ آیا ہے۔ منشا یہ ہے کہ بندہ کمائی کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہو جائے، دنیا کمانے میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، نماز روزے حج زکات سے غافل ہو جائے۔ اب فی زمانہ مسلمان کمانے میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ صبح و شام دن رات اس میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 133، وَقَالُوا لَوْ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ صحف الاولیٰ ہے، اور کافروں نے کہا یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، اور کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا۔ اب یہاں دیکھیے کثیر نشانیاں آ جانے اور معجزات کا متواتر ظہور ہونے کے باوجود بھی جو کفار تھے ان سب سے اندھے بنے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت صحیح ہونے پر دلالت کرے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں پر قرآن دو عالم کے یعنی کہ جو پہلی کتاب پر اور جو قرآن پاک موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، آپ کی نبوت ہے، آپ کی بعثت ہے، اس میں ذکر ان کی کتابوں میں آیا ہوا تھا، یا تو ذکر نہیں آیا۔ تو یہ کیسی عظیم ترین نشانیاں ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اور اس کی کسی نشانی کو طلب کرنے کی یہ کیوں یعنی کہ موقع چاہ رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کی آج کی نشست کی آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 134 اور 35 ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے، اس سے قبل کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلدی ہی جان لوگے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نبی کو بھیجے بغیر کفار پر عذاب بھیج دیتے تو قیامت کے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی رسول تو بھیجا ہوتا، پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو عذاب کے مستحق ہوتے۔ اب انہیں اس شکایت کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، تم فرماؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم کو بھی انتظار کرو۔ اس کا شان نزول مشرکین نے کہا تھا کہ ہم زمانے کے حوادث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئیں اور ان کا قصہ تمام ہو، اور اس پر یہ کہ آیت نازل ہوئی کہ اور بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا انتظار کر رہے ہو اور مسلمان تمہارے عقوبت و عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان قریب جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہوگی تو تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر۔